بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا کوئی تعلق دار نہ ہو اور جس کا کوئی محبوب اور حبیب نہ ہو. دوستی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں؟ آپ آج تک یہ سمجھتے ہیں، خدا کرے بات سن لینے کے بعد سوچ بدل جائے، ورنہ حال یہ کہ جس سے ہم چاہیں اس سے دوستی کریں. اس وقت کی جو نسل نو ہے، نئی جنریشن ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ تعلق اس سے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ والدین نے، بڑے بزرگوں نے جن سے تعلقات قائم رکھے، صرف آمد و رفت ہے، سلام دعا ہے، باقی کسی نفع کا، کسی لین دین کا کوئی معاملہ نہیں. تو یہ نئی نسل ان تعلقات کو، ایسے تعلقات کو برداشت نہیں کر رہی ہے اور انہیں جاری رکھنا نہیں چاہتی. تعلقات کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ جس سے آپ تعلقات قائم کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہو. سب سے بڑی بنیاد تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یعنی ایمان کو مکمل کرنے والی یہ چیز ہے. اب یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کا مطلب؟ اللہ کے لیے محبت کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو. یعنی سچے لوگوں سے تعلق قائم کرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. قرآن کریم اسی طرح سے بہت مختصر سا ٹیکسٹ اور جامع سا بیان کرتا ہے. سچے کون لوگ ہیں؟ سچے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے اپنے عہد و پیمان میں سچے ثابت ہوئے ہوں. وہ نہیں کہ جن کے اوپر جھوٹ کا کوئی مقدمہ نہ ہو، بلکہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا عہد و پیمان کر کے اس پر سچے ثابت ہوئے ہوں. اللہ سے آپ کا عہد و پیمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے. اب اگر اللہ کے سوا کسی اور سے نفع اور نقصان مانا ہے تو آپ نے اپنے اس عہد کو چھوڑا ہے، آپ سچے نہیں ہیں. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے میسج اور پیغام یا شریعت اور طریقے کو چھوڑتے ہیں تو آپ اپنے عہد و پیمان میں سچے نہیں ہیں. آپ کو سچا کہنا درست نہیں.
تو وہ لوگ جو سچے ہیں ان کے ساتھ. پھر یہ اتنی بات کہہ دی ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے. محبت کا معیار کیا ہے؟ پہلے تو جو فارمیٹ ہے آپ کی محبت اور تعلق کا، پوری امت کا آپس میں جو رابطہ ہے، جو ریلیشن ہے، اس کو بتا دیا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل جسد، کہ پوری امت آپس میں تعلق اور محبت اور مہربانی کے تعلق سے ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. اذا اشتکى منہ عضو اشتکى سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سب کو تکلیف ہوتی ہے، باقی سارا جسم رو کر کے اور چیخ کر کے اور درد اور کرب میں پوری رات جاگ کر کے گزار دیتا ہے. یہ احساس. اس کے علاوہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بنیاد کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، کہ اس کی ایک اینٹ دوسرے کو روکتی ہے، اس کے لیے رکاوٹ بنتی، اس کی ترتیب اسی طرح کی ہوتی. تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً فرما دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. تو اب جب اس لیے محبت کریں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، میری ملت کا حصہ ہے، امت کا حصہ ہے، اس لیے محبت کریں گے، تو یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی وجہ سے ہوئی نا. اور کوئی شخص نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیروں تلے رونتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، آپ کے طریقے کے خلاف چیلنج کھڑے کرتا ہے، تو ایسے شخص سے نفرت کرنا بھی عین دین ہے، دین ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے ایک روز، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بیٹا غزوہ بدر میں تو کئی بار میری تلوار کی زد میں آیا، لیکن میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے سامنے ایک بار بھی آیا ہوتا تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا. بیٹا کفر کی طرف سے، اور حضرت صدیق اکبر حضور کے سائے کی طرح ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ رشتوں کا بھی لحاظ نہیں دین کی خاطر. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یہ بنیاد ہے. اس کے بعد جتنی وضاحت ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ہم نشیں، تمہارا دوست، تمہارا ہم سفر، تمہارا ہر وقت کا ساتھ رہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تمہارا دوست پختہ ایمان والا ہی ہونا چاہیے، جو اپنے پروردگار سے وفادار نہیں، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو ان کے سورج کی روشنی میں جیتا ہے اور ان کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، ان کے آسمان تلے اور ان کی زمین پر رہتا ہے، ان کا پانی اور ان کا دانہ استعمال کرتا ہے. جب وہ اپنے پالنہار کا وفادار نہیں، تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل مالك الا تقي، اور تمہارے مال کو صرف متقی لوگ کھائیں. ولا يأكل طعامك الا تقي، اور تمہارے کھانے کو صرف وہ لوگ کھائیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آج کل الٹا ہے. کوئی عالم اگر اس بنیاد پر آپ کی دعوت سے چلا آتا ہے کہ آپ نے خلاف شرع اپنی اس تقریب اور فنکشن کو خلاف شرع منعقد کیا ہے، آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، وہ کھا گئے، فلاں شرما جی فلاں مشرا جی آئے تھے وہ کھا گئے، بس یہ آپ کے لیے کافی. کوٹ پینٹ ٹائی والے کھا گئے آ کر کے، وہ کافی ہیں آپ کے لیے. کوئی متقی پرہیزگار آپ کے دسترخوان سے لوٹا ہے اور کوئی متقی اور پرہیزگار آپ کے دسترخوان پہ آنا نہیں چاہتا، یہ تباہی ہے اس شخص کے لیے، خدا کی قسم تباہی ہے. وَلَا يَأْكُلُ مَالَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، مال ہوگا اور استعمال نہیں کر سکے گا. تمہارے مال کو صرف متقی لوگ کھائیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. آج کوئی ایک بتلا دے کہ اپنی دعوت اور دعوت کے افراد کو مینشن کرتے ٹائم، ان کی لسٹنگ کرتے ہوئے کبھی بھی متقی اور پرہیزگار شخص کو اپنے قلم کی نوک پر لاتا ہو، کوئی بتا دے. یہ محمد الرسول اللہ سے کھلی بغاوت نہیں تو کیا ہے؟
پوری طرح سے انحراف ہے حضور کی سوچ اور حضور کے نظریے اور فکر سے۔ تو کہنے کا حاصل یہ، اسی لیے حضور نے تو الفاظ دیکھیں، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ آپ دعوتیں کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھی کرسی میز اور بہت اچھا میرج ہال لانچ کیا ہے، ارینج کیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد الرسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ولیمے کا بدترین کھانا وہ ہے، ولیمے کا سب سے برا کھانا وہ ہے یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کو تو پوچھا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بدترین، اور ادھر یہ ہدایت، یہ اس کو مینشن کرنا اور اس سے ترتیب دینا کہ ہم کو کس سے دوستی رکھنا اور کس سے نہیں رکھنا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو کسی نے بتایا نماز، کسی نے بتایا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ حضور نے فرمایا نہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ ہم اللہ کے لیے کسی سے آج کل ہمارے تعلقات میں کہیں یہ دکھا دیں، آپ اپنے تعلقات میں کہیں سے بھی یہ دکھلا دیجئے کہ جب آپ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے محبت کر رہے ہوں۔ ہاں یہاں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، اگر کسی امام سے محبت کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ چیز ثابت ہو سکتی، یہ میرا امام ہے، میرے اور میرے پروردگار کے بیچ مدھیستھ بنتا ہے، میڈیشن کرتا ہے، اس لیے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ ورنہ آج کل تو یہاں بھی چونا لگا ہے، مدرسے والوں سے محبت اس لیے، یا ان سے راہ و رسم اس لیے کہ کوئی مر جائے گا قرآن خوانی کہاں کروائیں گے، دکان کھولیں گے قرآن خوانی کیسے کروائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ صورتحال ہے۔ مولانا صاحب سے محبت، ارے پھونک پڑوانا ہوئی ہے، تعویذ بنوانا ہوا، کہاں جائیں گے؟ اگر یہ چیزیں شامل ہیں تو اس محبت پر بھی اجر نہیں ملنا، سمجھ لیجیے آپ۔ اللہ کے لیے محبت، میں نے کہا نا کہ اگر آپ کسی عالم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی منشا کا علم ہے، ہم جب بھی کہیں الجھیں گے تو پوچھ لیں گے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمارے سامنے کوئی سوال ہوگا دینیات کے اعتبار سے، ہم اس سے کر لیں گے، یہ ہمارے لیے منزل تک پہنچانے والا شخص ہے۔ اگر اس بنیاد پر محبت ہے تو خدا کی قسم یہ محبت بہت کارآمد ہے۔ اور یہ پہچانا جائے گا کیسے؟ یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ اب ایسا بھی نہیں کہ ادھر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا سے ہم کو بہت محبت ہے، ادھر باقاعدہ ڈی جے پہ تھرک رہے ہیں، شادیوں میں گانا باجا ہے، اور ادھر دعویٰ مولانا سے محبت ہے، تو یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، نرا جھوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتلاؤں وہ نیک لوگ کون ہیں جن سے تم دوستی کرو؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تمہاری نگاہ ان پر پڑے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال دل میں آ جائے، جسے دیکھنے کے بعد یہ اس لائق ہے کہ جس سے آپ دوستی کریں، اور جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ یہ نوٹ کیجئے گا۔ اسی لیے عالم کو چاہیے کہ جب بھی وہ گفتگو کر رہا ہو اس کی گفتگو میں دین کا رنگ غالب ہونا چاہیے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جسے دیکھ کر تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اعمال کا شوق پیدا ہو۔ یہ معیار بتلائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے۔ تو دوستی اپنی مرضی سے یہ باتیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ انتہائی بنیادی روایت میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اب تو کچھ نہیں، اب تو کوئی نہیں پہچانتا، ورنہ اب سے 20 سال پہلے تک لوگوں کا معمول یہ تھا، بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو پہچاننے کے لیے اس کے دوستوں کو دیکھتے تھے،
شادی کرنے کے لیے یا کسی شخص کا ایٹیٹیوڈ جاننے کے لیے یا اس کا چال و چلن جاننے کے لیے اس کے دوستوں کو دیکھتے تھے. اس کے دوستوں کو دیکھتے تھے کہ اس کے دوست کس طرح کے ہیں. جس طرح کے دوستوں میں وہ بیٹھتا ہے وہ ویسا ہی ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھیں گے تو ابھی میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ، مدلل کر دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے ابھی. یعنی یہ اس طرح سے پہچانا جاتا تھا. کیوں؟ ان لوگوں نے اس بات کو معیار کیوں بنایا تھا؟ معیار اس لیے بنایا تھا کہ میں نے جب روایت پڑھی ہے، یہ روایت مشکات کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین مینس طریقہ، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر، اپنے دوست کے اخلاق پر، اپنے دوست کے لائف اسٹائل پر، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اچھی طرح دیکھ لے تم میں سے ہر شخص کہ وہ کس سے دوستی کرنے جا رہا ہے. الفاظ دیکھے آپ نے، بزرگوں نے، تجربے کار لوگوں نے اگر اس چیز کو بنیاد بنایا تھا کہ اس کا دوست کیسا ہے، اگر ہم اس کی تحقیق نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے دوست کا حلیہ اور اس کا چال و چلن دیکھ لیں، اس سے اندازہ لگ جائے گا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر، اس کے طور و طریق پر ہوتا ہے، اس کی جیون شیلی کو نقل کرتا ہے. فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، ذرا دھیان سے دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کرنے جا رہا ہے، کس سے خلت اس نے اختیار کی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ یہ بات اس لیے یہ یہاں کی ہو گئی، یہاں پہچاننا ہے کیٹیگری میں اگر جاننا ہے تو اس کے لیے دوستوں کو دیکھا جا سکتا ہے. آخرت کی بھی صورتحال یہی ہے، آخرت کی بھی صورتحال یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب نے سوال کیا متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اچانک ان کا یہ سوال تھا تو حضور نے یہ سمجھ کر کے کہ یہ انہوں نے غیر ضروری سوال کیا ہے، حضور نے پوچھا ما اعددت لها، کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے جو پوچھ رہے ہو ٹائمنگ اس کی. صحابی سے حضور نے پوچھا ما اعددت لها، اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے کہ جس کی وجہ سے تم پوچھ رہے ہو. لیکن ان کا سوال بہت معصومانہ اور محبت بھرا تھا. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، مگر میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. یہ والی محبت نہیں، جھنڈے نعرے تماشے والی محبت جو آپ کے کردار سے جھلکے، آپ کو کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، وہ محبت کہلاتی. ویسے دعویٰ جس کا بتائیے اس سے کر دیں ہم دعویٰ محبت کا جس سے بتائیے اس سے دعویٰ کر دیں، تو وہ محبت جس کا جادو سر چڑھ کے بولے اس محبت کا اعتبار ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا، یعنی اللہ کے قریب اور اس کے رسول کے قریب. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ایک صحابی نے کیا تھا. بے چینی دیکھیے آپ بے چینی دیکھیے. انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایک معمولی آدمی، ہم لوگ معمولی انسان، آپ امام الانبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے مقرب اور سید الرسل، آپ مقام کے اعتبار سے کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے؟ آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے؟ ملاقات کے لیے مجھے بہت دقت ہوگی، آپ کو دیکھے بغیر تو چین نہیں ہے. صحابی رسول کا دکھڑا دیکھیے، درد دیکھیے. تو حضور نے اس وقت بھی یہی جواب دیا المرء مع من احب، یہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہی کہیں جگہ مل جائے گی جہاں سے ملاقات اور زیارت آسان ہو. یہی مطلب ہے المرء مع من احب. نبوت کی وجہ سے آپ کا جو درجہ امتیازی ہوگا، جو آپ کو آؤٹ اسٹینڈ کیا جائے گا نبوت کی بیس پر، وہ تو الگ ہے، باقی تم اس محبت کی وجہ سے کہیں آس پاس ہی ہوگے. المرء مع من احب، مطلب یہ ہے
اور قبل اس کے کہ آدمی ہائے واویلا کرے میدان محشر میں، جزا فضا کرے، اپنی دوستیاں درست کر لیں، اپنی دوستیاں اور اپنے تعلقات درست کر لیں، یا جس سے تعلقات ہوں اور اس میں اللہ کی ذات شامل نہ ہو، اللہ کا واسطہ شامل نہ ہو، تو پھر اپنی نیتوں کو اور تعلقات کی سمت اور جہت اور نوک پلک درست کر لیں۔ اب دیکھیے اس آیت کا مطلب، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ میدان محشر میں آدمی ظالم، جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس کو آگے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کون ہے وہ، ایسے غصے میں آدمی اپنے ہاتھ چبائے گا اور کافی گوشت کھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسا دن ہے میدان محشر کا، یعض الظالم، ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور افسوس اور ہائے واویلا کرے گا کہ کاش رسول کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوتے، نبی کے ساتھ راہ و رسم رکھی ہوتی، نبی کے طریقے کو زندگیوں میں داخل رکھا ہوتا۔ یہ اصل میں ایک اسپیشل پریپیکش میں، اس اسپیشل بیک گراؤنڈ میں ایک شان نزول کے ساتھ اتری ہوئی آیت ہے، اس کو سمجھیے۔ مکے کا ایک بہت بڑا سردار ہے، نام سنا ہوگا، عقبہ ابن ابی معیط۔ عقبہ ابن ابی معیط، اسی کے سلسلے میں یہ آیت اتری ہے، 3 آیتیں ہیں۔ وہ بڑا سردار تھا، جب کہیں باہر جاتا تھا کاروبار کے لیے یا کسی بھی لیے، جب وہ واپس آتا تھا تو اس کا معمول تھا کہ وہ مکے کے لوگوں کی دعوت کرتا تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ دعوت کیا کرتا تھا سارے لوگوں کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے اور اپنی سیرت کے اعتبار سے بہت بلند لوگوں میں ہوتا تھا، چنانچہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کی، کھانا بالکل تیار دسترخوان پر۔ دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی عالم یا کوئی پرہیزگار یا کوئی مسائل کا جاننے والا آپ کے دسترخوان پر یہ کہہ دے کہ بھائی فلاں غلطی کو ختم کیجئے تب کھانا کھائیں گے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن ابی معیط سے، جو بڑا سربراوردہ سردار ہے مکے کا، کفار کا، حضور نے فرمایا کہ میں اس ٹائم تک تمہارا کھانا نہیں چھوؤں گا جب تک تم اس بات کی گواہی نہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ ابی ابن خلف، اس مردود کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے، ابی ابن خلف اس شیطان کا بھی نام سنا ہوگا، باپ ہے ابو جہل کا بھی، یہ اسی کیٹیگری کا، اسی کے گینگ کا ہے۔ اسے جب پتہ چلا کہ عقبہ ابن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ دوڑا ہوا آیا اور عقبہ ابن معیط پر کہنے لگا تو نے یہ کیا حرکت کی، تو نے یہ کیا بدتمیزی کی، تو نے ہماری شکست لکھ دی ہے یہ کہہ کر کے۔ تو عقبہ ابن ابی معیط کہنے لگا کہ یار میں ایک سردار آدمی ہوں اور محمد ہمارے معاشرے کے ایک قداور آدمی ہیں، اگر وہ میرے دسترخوان سے کھانا کھائے بغیر چلے جاتے تو میری رہ کتنی جاتی، تو میری کتنی رہ جاتی۔ لیکن اس کیٹیگری کا آدمی ہے، وہ مانا نہیں، کہنے لگا یہ سارے عذر اور بہانے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم چل کر کے ان کے منہ پہ تھوکتے نہیں۔ اور اس بدتمیز نے یہ حرکت کر دی، اس بدتمیز نے عقبہ ابن ابی معیط نے آ کر کے یہ حرکت کر دی۔ اسی پر یہ آیت اتری ہے، اب اسے مینشن کیجئے، ایک دم سیٹ بیٹھے گی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور اس دن ظالم کاٹے گا علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش نبی کے ساتھ راہ و رسم قائم کر لی ہوتی، نبی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہوتے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں شخص کو، فلاں کی جگہ نام آنا چاہیے تھا عقبہ ابن ابی معیط کا، لیکن ایسے بدماشوں کا نام قرآن کریم عموماً ذکر نہیں کرتا۔ لیکن اس سینس کو اور اس نظریے کو کامن کرنا تھا، اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں ذکر کیا کہ یہی چلے گا قیامت تک۔ اب یا ویلتا لیتنی، آئے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، ایسے شخص کو دوست بنانا جو آپ کے گناہوں پر آپ کو نہ ٹوکے، یہ مداہنت ہے، یہی حرام ہے۔ سمجھ لیجئے یہ دوست نہیں ہے، یہ شیطان ہے جہنم کی طرف لے جانے والا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے جبکہ نصیحت مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ یہ الفاظ ہوں گے اس کے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جانی کا مطلب کہ ہدایت مجھ تک پہنچ چکی تھی، ذکر اور قرآن مجھ تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس مردود نے مجھے گمراہ کیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو عین وقت پر انسان کو وچلت کر دیتا ہے۔ یہ 3 آیتیں اسی واقعے میں نازل ہوئی۔ اس آیت نے یہ طے کر دیا ہے کہ دوستی کیسے شخص سے، ایسے شخص سے دوستی ہرگز نہیں کہ جو آپ کو آپ کے گناہوں پر نہ ٹوکے، آپ کو آپ کی نیکیوں کی حوصلہ افزائی نہ کرے، وہ دوستی کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت نے طے کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ آج کل دوستی، کوئی بھی شخص دوستی کرتا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ یار پترکار سے دوستی کر لیں، کسی گناہ میں پھنس گئے تو کم از کم تھوڑا دباؤ رہے گا۔ کسی پولیس والے سے دوستی کر لی کہ کوئی معاملہ پھنس گیا تو کام آئے گا۔ ہر جگہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ مدرسے والوں سے دوستی کر لی، قرآن خوانی میں کام آئیں گے۔ مولانا سے دوستی کر لی، پھونک ڈلوانا ہوا، تعویذ ڈلوانا ہوا، کام آئیں گے۔ سب منافع کی بنیاد پر یہ ساری دوستیاں کوڑا کباڑ ہے، یہ سب کچھ خس و خاشاک ہے۔ دوستی وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رد عمل ہے، جو ریئیکشن ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اسے یاد آیا کہ میرا دوست فلاں جگہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کوئی کلاس میٹ آپ کا رہتا ہے وہاں، میں جاؤں گا تو اس کو خوشی ہوگی، اور اس سے تعلق رکھنا ہماری ضرورت ہے، ذمہ داری ہے۔ کوئی اس لیے اگر جاتا ہے تو ایسے ہی ایک شخص نکل رہا تھا اور وہ چلا ملاقات کی نیت سے کہ اللہ کے واسطے میرا اس سے تعلق ہے اور یہ باقی رہنا چاہیے، میں اسے تازہ کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو راستے میں بٹھا دیا۔ جب یہ وہاں پہ پہنچا ہے تو فرشتے نے پوچھا اس سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ بتایا فلاں جگہ۔ کاہے کے لیے؟ بتایا کہ فلاں سے ملاقات کے لیے۔ تو پوچھا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا بس تعلق، پوچھا کوئی کام ہے؟ حل من نعمت تربها، کیا کوئی تمہارا احسان ہے اس کے اوپر، یا تمہارا کچھ بقایا ہے جسے لینے جا رہے ہو، جس کی وہ افزائش کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، صرف اللہ کے لیے، وہ میرا ایک دوست ہے، میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے بات کھول دی، پھر کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے اس خبر کے ساتھ کہ تم جس طرح اس سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شخص دین کی بنیاد پر، یعنی آپ اگر اپنے کسی بھی پڑوسی سے تعلقات ٹھیک رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے کہا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، تو یہ تعلقات عین عبادت ہیں۔ آپ کسی عالم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم کو مسائل کی ضرورت پڑے گی اور دین میں صحیح راہ پانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی، اس لیے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ علماء انہی تعلقات کی بیسس پر زندہ تھے، انہی تعلقات کی بنیاد پر زندہ رہے ہیں، لیکن اب صرف اپنے مصرف کی بنیاد پر یہ نئی نسل تو یہ سمجھتی ہی نہیں کہ محبت اللہ کی وجہ سے بھی کی جا سکتی۔ دیکھیے یہ چونک رہے ہوں گے سب، یہ نئے جتنے بھی ہیں یہ سب چونک رہے ہوں گے کہ اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے، سب چونک رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں تو محبت صرف تعلقات اس سے جس سے میرا نفع وابستہ ہے، تعلقات اس سے جس سے میرا کام پڑے۔ یہاں تک کہ والدین کے تعلقات کو بھی وہ زندہ اور برقرار رکھنا نہیں چاہتے کہ ان سے کیا فائدہ، خالی آتے چائے پیتے نکل لیتے، اس لیے ان سے ترچھے منہ بات کرنے لگے۔
جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ ہے کہ اگر والدین فوت ہو گئے ہیں اور تم نے زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، تو اب اگر تم ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو فرما بردار لکھ دیے جاؤ گے۔ حالات کنٹرول میں رکھیے، سمجھیے اس کو۔ والدین کے جو متعلقین ہیں اگر ان سے تعلقات اچھے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نافرمان بیٹے کو فرما بردار لکھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ کس کے احترام میں آپ نے کیا؟ اپنے والدین کے احترام میں ایسا کیا ہے، اس لیے کاؤنٹ ویسے ہی ہوگا۔ تو تعلقات اور محبت کس بنیاد پر؟ وہ تو بالکل ختم کر دیا۔ دیکھ، کاروباری روابط، محبت الگ چیز ہے اور رابطے الگ چیز ہیں۔ آپ کہہ دیں گے مولانا نے تو غیر مسلمین سے یا برادران وطن سے تعلقات کو ہی ختم کر دیا۔ دیکھیے، اس کے الگ الگ مدارج ہیں۔ محبت یہ دلی تعلق کا نام ہے اور یہ کفر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کفر کے ساتھ ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ کان کھول کے سنیے، محبت، دیکھیے تعلقات، رابطے اور ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ محبت صرف مومن سے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، اس کو یاد رکھیے گا اچھی طرح سے، یہ موالات کہلاتی۔ اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس کے سارے مدارج بیان کیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے دوست نصیب فرمائے، ایسے دوست عنایت فرمائے اور ایسے دوستوں کے انتخاب کی توفیق مرحمت فرمائے کہ جو ہمیں ہماری برائیوں پر ٹوک سکیں اور ہمارے نیک اعمال کے لیے ہمارے معاون ثابت ہوں۔ یہی معیار ہے دوستی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا دوست بنا لے، اپنے حبیب کا دوست بنا دے۔